نفل روزے کا بیان۔ نفل روزے کی نیت اگر یہ مقرر کر کے کرے کہ میں نفل کا روزہ رکھتا ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر فقط اتنی نیت کر لے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تب بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کرنا درست ہے۔ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کرنا درست ہے، جب تک کہ اس وقت تک کوئی چیز کھایا نہ ہو۔ تو اگر 10 بجے تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا کہ اور روزہ رکھ لوں تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھیں، جتنے زیادہ رکھیں گے زیادہ ثواب پاؤ گے۔ البتہ عید کے دن اور بقرہ عید کے 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، اس کے سوا سب روزے درست ہے، کیونکہ ان 5 دنوں میں سارے لوگ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آجی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہ چھوڑوں گا، تب بھی یہ 5 روزہ نہ رکھے گا، باقی سب رکھ لے، پھر ان 5 روزوں کی قضا رکھ لے۔ سمجھ میں آئی۔ مسئلہ نمبر 6، نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ لیا، تب اس کی قضا کرے گا۔ مطلب نیت روزہ رکھنے کے بعد نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کو توڑ دے تو اب اس کا قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں، ایک ارادہ تھا نہیں ہو سکا۔ مسئلہ نمبر 8، یعنی شوہر کی اجازت کے نفل بے شوہر کی اجازت کے نفل روزہ رکھنا درست نہیں، یعنی شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر اس کی اجازت اگر شوہر بغیر اجازت کے رکھ لیا تو اس کے یعنی توڑنے سے یعنی اس کے کہنے سے توڑ دینا درست ہے، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا اور اس کے کہہ دینے سے یعنی کہ توڑ دو تو توڑ دینا درست ہے۔ پھر جب وہ کہے تب اس کی قضا رکھے گا، جب وہ کہے کہ قضا کرو تب وہ رکھے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے یعنی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے رکھ لی اور شوہر نے کہا توڑ دیا تو توڑ دینا درست ہے، لیکن اس کی بعد میں قضا کرے گا، لیکن وہ بھی شوہر سے پوچھ کے ہی قضا کرے گا۔ سمجھ میں آئی جی۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے گھر مہمان گئے یا کسی نے دعوت کر دی اور کھانا نہ کھانے سے اس کا جی برا ہوگا، یعنی کسی نے دعوت دی یا کسی کے گھر میں گئے اور اس نے کھانا پیش کیا، اب کھانا نہیں کھایا تو وہ ناراض ہو جائے گا یا کچھ برا سوچے گا یا اس کی دل شکنی ہو جائے گی، تو اس خاطر نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نفلی روزے کو توڑ کے اس کی دعوت کھا سکتے ہیں، اور مہمان کے خاطر سے گھر والوں کو بھی توڑ دینا درست ہے کہ مہمان آ گیا، اب یہ کھائیں گے نہیں تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھایا، تو مہمان کے لیے روزہ توڑ کے کھا دینا بھی، نفلی روزہ توڑنا بھی یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے عید کے دن نفلی روزہ رکھ لیا اور نیت کر لیا تب بھی توڑ دے، اور اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں، کیونکہ وہ دن جو ہے نا وہ محل نہیں تھا روزے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 11، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ سمجھ میں آئی جی؟ رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے گزرا ہوا 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ صرف 10ویں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ پھر یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اس طرح بقرہ عید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ بقرہ عید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے جی؟ اور اگر شروع چاند سے 9ویں تک برابر روزہ رکھے گا
یعنی عید الفطر کے یعنی ذی الحجہ کے شروع چاند سے 9 تاریخ تک برابر روزہ رکھے گا تو بہت ہی بہتر ہے. سمجھ میں آ جائے. مسئلہ نمبر 13 شب برات کی 15ویں اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن سمجھ میں آ جائے نفل روزہ رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے, بہت بڑا اجر ہے. سمجھ میں آ جائے. مسئلہ نمبر 14 اگر ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں 3 دن کا روزہ رکھ لیا کرے تو گویا کہ اس نے سال بھر برابر روزے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے. ایسے ہی ہر دوشنبہ اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کوئی ہمت کرے تو ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے.